میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اور میں تو خود ان کے در کا گدا میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اور آنے والی ہے ان کی آنے والی ہے ان کی سواری، پھولنا تو کہ گھر گھر سجا دوں، پھولنا تو کہ گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، اور سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں،
اور میری بخشش کا سامان ہے اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، میری بخشش کا سامان ہے، میری بخشش کا سامان ہے اور بخشش کا سامان ہے۔ ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ان سے مجھ کو اقبال نسبت ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے دل کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ ایمان افروز نشریات رحمت رمضان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناظرین اکرام اتنا بڑا فضل ہے کہ ہم اس رحمت رمضان کے عشرے سے گزرتے ہوئے مغفرت کے عشرے تک پہنچ گئے، اور آج ہم مغفرت کے عشرے میں موجود ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ تھے جن کی خواہش تھی کہ وہ رمضان کو پاتے اور رمضان کو پا کر اس کی فضیلت اور اس کی فیوز و برکات کو سمیٹتے، لیکن ناظرین کرام یہ تو ہم خوش بخت اگر کہیں ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں رمضان پایا اور رمضان سے اپنے آپ کو انہوں نے فیضیاب کر کے اور اللہ سے وہ اپنے آپ کو معاف کروانے میں کامیاب ہوئے، بخشش لینے میں کامیاب ہوئے، وہ تو ٹھہرے خوش بخت۔ ورنہ ایسے بے شمار لوگ ہیں ناظرین کرام جو آج قبروں میں موجود ہیں، جب ان کی زندگیوں میں رمضان آتا تھا تو یقیناً وہ رمضان سے فیضیاب نہیں ہوئے، لیکن اب وہ جتنی چاہے آرزویں کر لیں کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ دنیا کی زندگی میں آ کے رمضان مل جائے اور رمضان سے فیضیاب ہو، ممکن نہیں ہے۔ قدرت کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ محرومی میں چلا جائے، اب سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نواز دے، وہ ایک اس پر فضل ہی فضل ہے، ورنہ جو روئے زمین کا قانون پروردگار نے جو تخلیق کیا ہے، جو بنایا ہے، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ناظرین کرام ہمارے اطراف میں اتنے فتنے ہیں، ان فتنوں کو اگر آپ گننا بھی چاہیں گن نہیں سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں
وہ فتنوں کی دنیا ہے اور فتنے عروج پہ ہیں، اور صحیح بات کرنے والا بہت زیادہ کھٹکتا ہے نگاہوں میں کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہم جس سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر بڑے بڑے جو ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو موبائل فون آج ہمارے ہاتھ میں ہے ناظرین کرام، اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جس کے سوچنے سے ہی انسان کا وجود لرز جاتا ہے۔ کیونکہ جو سب سے بڑی چیز آج میں آپ کو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے دینے والا ہوں ناظرین کرام، خدا کی قسم اگر ہم نے اس بات پہ غور بھی کر لیا نا تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، کیا کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، رسول اکرم کی اور جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ایمان والے جو ہیں، ان سب کی لعنت برستی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس موبائل فون میں کتنی عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جب ان پہ اللہ کی لعنت کنٹینیو برس رہی ہے تو جو آدمی اس کے اندر شامل ہوگا وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ جو ان مناظر کے ساتھ ضم ہو جائے گا وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ جو اس طرح کی چیزوں کے اندر ضم ہو جائے گا وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے میری جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دوں جو پوری زندگی کے نظام کو ہی بدل دے۔ میں نے کہا حضرت فرمائیے گا۔ کہنے لگا آپ عمل کر پائیں گے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش کریں گے عمل کرنے کی۔ کہہ رہے پھر سنو اور یہ دے دو مخلوق کو۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نگاہ کو بد نگاہی سے محفوظ کر لے، تجھے روحانیت اور حلاوت اتنی زیادہ عطا کر دی جائے گی کہ تو ہر لمحے اللہ کے شوق میں اور اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ لگاتا رہے گا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جو حدیث کہ میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1500 سال پہلے یہ بات بتا دی نا کہ اخیر زمانے کے اندر زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اموات بے تحاشا ہوں گی۔ یہ وہی دور ہے، مرنے کے جو معاملات ہیں بے تحاشا لوگ مر رہے ہیں، کسی بھی اینگل سے مر رہے ہیں، لیکن مر رہے ہیں، چاہے وہ وائرس سے مر رہے ہیں، چاہے وہ بیماری سے مر رہے ہیں، چاہے کسی بھی اینگل سے، کہ اموات کی جو تعداد ہے بہت بڑھ چکی ہے۔ ان بزرگوں سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یہ راز نہیں پڑھا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور ہمیں فواحش کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ جب کوئی آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں تو وہ ظاہراً جب باہر نکلتی ہے یا آپ کے ساتھ تنہائی میں رہتی ہے، دونوں صورتوں میں وبال ہے ناظرین کرام۔ پہلی صورت میں بھی وبال ہے اور دوسری میں بھی۔ اب یہ جو موبائل فون ہے اس پہ تو اس طرح کا کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے، یہ ایک بہتات ہے۔ فحش تصاویر، فحش عورتیں، فحش مناظر اتنے عام ہیں، اور آج یہی وجہ ہے ناظرین کرام، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ نماز کے لیے کھڑے ہونے میں دل لگتا ہے، نہ ہی ہم کوئی نیکی کے کاموں میں حلاوت محسوس کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بدنگاہی ہے۔ اسی بدنگاہی کی وجہ سے جو حلاوت کا راستہ ہے وہ رک جاتا ہے، یعنی آپ حلاوت کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے اس پہ۔ ان بدنگاہی کے اتنے بڑے وبال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں موبائل فون اب چونکہ ایک خاص ضرورت بن چکا ہے تو کوشش کریں خیر خائی کی چیزوں کی طرف ہی لگیں، بد نگاہی اور برے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جہنم کی آگ ہم نے اطراف میں خود ہی اکٹھی کی ہوئی ہے، بچ صرف ایک ہی صورت میں سکتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے بھی دیکھ لیں آپ انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن ہی فرق پڑ جائے گا۔ آپ پہلے دن یہ تہیہ کر لیں گے میں نے نہ کسی غیر محرم کی عورت کی تصویریں دیکھنی ہے، نہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 24 گھنٹے گزارنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک روحانی سکون اور روحانی آپ کے اندر ایک جو ہے ایک کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز روزانہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، اور موجود ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب ماشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین کرام، یہ امت مصطفیٰ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے پہلے یہ سورہ مبارک کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ خاص مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا کہ
کہ یہ سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اتنے فضائل ہیں، اگر آپ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھیں خدا کی قسم فضائل ختم نہیں ہوں گے، انسان کی ہمت رک جائے گی۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے وہ جنت کے خزانے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن ان خزانوں سے ہم فیضیاب ہی نہیں ہو پا رہے۔ یعنی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو ایک قرآن مجید کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بتانے والے نے کتنی شاندار بات بتائی ہے کہ الف لام میم، فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور تینوں الفاظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو 30 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور رمضان میں تو پھر ان کے ویسے ہی فضائل اور ان کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ان کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ناظرین کرام ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے آپ کو بھی روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور تلاوت سے ہم اپنے آپ کو اندرونی ہماری جو روحانی طاقتیں ہیں ان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد یقیناً میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم فضل اور کرم مانگتے ہیں، اور اس کی رحمت اور کرم سے ہی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ آج ایک نوجوان نعت خواں، ابھرتے ہوئے نوجوان، ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور میں نوجوانوں کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے بارے میں ناظرین کرام بالخصوص میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ غلبہ اسلام کی صدی ہے، اور جو پاکستان میں نوجوانوں میں ایک جذبہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یقین کریں جو بلوغت کے بچے ہیں نا وہ بھی تاجدار ختم نبوت کے اس وقت نعرے لگا رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اٹھان کتنی اونچی جانے والی ہے، اور اب پاکستان کی اٹھان شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی یوں ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس عاجز کی بات بھی لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اب سالار امت بننے جا رہا ہے۔ اور سالار امت کس کو کہتے ہیں؟ جو امت کی سالاری کرے، امت کی کیا کرے؟ سرداری کرے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاک سرزمین سے ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرے گا، ایسے نیک بخت لوگوں کو کھڑا کرے گا، ایسے ایمان والوں کو کھڑا کرے گا جو ان سب لوگوں کا معاملہ صاف کر دیں گے جو اس وقت یہاں ظلم بو رہے ہیں اور آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں اور بدبختی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے، اور میں نوجوانوں کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ بے شمار چینلز اور فورمز پہ میرا رابطہ رہتا ہے، بلاتے ہیں، میں جاتا بھی ہوں، اور بالکل الحمدللہ یقین اور ولولے اور ایک اس سے موجود ہوں۔ کس لیے؟ کہ یہی نوجوان انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایان ہمارے ساتھ ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، میں ہوں بھکاری آپ کے در کا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ کو ہی آتا ہے آقا، آپ کو ہی آتا ہے آقا، آپ کو ہی آتا ہے آقا، سب کی لاج نبھانا، آپ کو ہی آتا ہے
का सबकी बिगड़ बनाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। है हसनैन के नाना, नाना हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जी, अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। नाज़रीन कराम, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और इस दिन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं और 17 रमज़ान मुबारक किसे याद नहीं है नाज़रीन कराम। हर अहले ईमान को ये दिन ऐसे ही याद है जैसे हमारे दिल के अंदर ये जो सांस चल रही है। इसलिए याद है कि वफ़ादार वही होते हैं जो वफ़ा का जवाब वफ़ा से देते हैं। और आज चूँकि बहुत बड़ा दिन है, ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक, और हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब। हमारी मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में गाहे बगाहे हमारे साथ होते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जी दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब, आप फरमाइएगा, बहुत बड़ा दिन है उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्या पैगाम है और ग़ज़वा बदर से हमें क्या मिल रहा है माशाअल्लाह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। यकीनन ग़ज़वा बदर तारीख़ इस्लाम के एतबार से बहुत ही अहम दिन है। जी जी जी। और इस दिन जिस अंदाज से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर से अपने इश्क़ और मोहब्बत का जो एक जज्बा था जिसे ज़ाहिर किया, और यकीनन आज हमारे लिए वो एक पैगाम है। जिस अंदाज से उस ज़माने में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और फिर उस वक्त जब हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर की तरफ जब सहाबा को लेकर जा रहे थे, और जब आपने उनसे मशवरा लिया कि तुम्हारा क्या राय है कि हम जंग के लिए चले या नहीं, तो सहाबा किराम में जैसे हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मशहूर सहाबी थे और अंसार सहाबा के सरदार थे, वो जब खड़े, उन्होंने जब देखा कि हुजूर हमसे पूछना चाह रहे, अंसार सहाबा से जो है मशवरा लेना चाह रहे, तो उन्होंने खड़े होकर जो अपने जज्बात का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म फरमा दे तो हम समंदर के अंदर अपने घोड़ों को उतारने के लिए तैयार हैं। आप जहाँ चाहे, जिस तरफ हमें चाहे, हम आपके साथ लड़ने के लिए, जिस मकाम पर आप हमें ले जाना चाहे, हम आपके साथ तैयार हैं। हम उस कौम की तरह नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम ऐसे नहीं है कि हम कह के आप और आपका रब जाकर जो है लड़ाई कर ले और हम यहाँ बैठे हुए, ऐसे हमारे जज्बात नहीं है। और फिर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन जज्बात को देखा था, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया था। और फिर उसके बाद जो आगे चले और फिर जो ग़ज़वे के मामलात हुए और अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को फ़तह नसीब फरमाया। तो यहाँ पर राव साहब मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुस्कुराया था, और जब किसी और जंग में, और फिर जब हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, तो एक दिन हज़रत साद बिन उबादा के वालिद आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साद का क्या हाल है दुनिया से जाने के बाद? तो हुजूर ने फरमाया कि रब ताला ने मुस्कुराकर साद से मिला है। सुभान अल्लाह। मैं क्यों? इसलिए कि उस दिन जब हुजूर उनसे मशवरा ले रहे थे, तो वो मुस्कुरा, जब उन्होंने हुजूर के सामने अपने जज्बात का इजहार किया, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। तो अल्लाह ने उन्हें ये अजर अता फरमाया कि तुमने दुनिया में मेरे नबी को खुश किया था, चलो आज तुम आए तो मैं तुम्हें मुस्कुरा कर। तो आज जो पैगाम है वो यही पैगाम है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश किया, तो यकीनन आज हर मुसलमान को ये यकीन रखना चाहिए और ये ईमान का हिस्सा है कि हम हमा वक्त अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूह को खुश करने की कोशिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बात है। और यकीनी तौर पर ये तो अहले ईमान की शान रही है कि सहाबा कराम जब मजलिस में मौजूद थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी राय लेने के लिए जब उनको मौका दिया, तो उस वक्त तो सहाबा का मंजर नाज़रीन किराम दीदनी था। वो तो नबी पाक पर शम्मा रिसालत के परवानों की तरह ये कुर्बान होने के लिए बेचैन थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम जो है वो
حضرت موسیٰ کی امت کی طرح نہیں کریں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، اگر آپ اشارہ کریں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں گے تو ہم ان سے ٹکرا جائیں گے. جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے 313 ادھر ہیں اور ناظرین کرام ادھر 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے. اور کیا ایمانی کیفیات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القادر ہزاروی صاحب، ماشاءاللہ بڑا ایک روح پرور منظر تھا وہ، اور صحابہ کی جو اس وقت کی کیفیات ہیں اور جو ان کا ایک ولولہ اور ایک جوش ہم دیکھتے ہیں. مفتی صاحب کیا مطلب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ ایک ظاہر ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں پوری امت کے لیے، نسل انسانی کے لیے غزوہ بدر کے اندر. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سبحان اللہ. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب ناصر صاحب. آج ہم جس غزوہ کی بات کر رہے ہیں جی 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 اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ واہ واہ سبحان اللہ. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کیا بات ہے. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ماشاءاللہ. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ حق آ آ گیا گیا اور باطل چلا گیا اور باطل نے جانا ہی تھا. بالکل. اور دوسرے مقام پہ فرمایا اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بے شک جب تم بظاہر کمزور تھے ساز و سامان کے اعتبار سے. بالکل ایسے. کیوں؟ لعلکم تشکرون. تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. بالکل. غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں 17 رمضان کو رونما ہوا. یاد رکھ لیں سامعین کرام کے باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے. بے شک. یہ ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام کے سفر پر تھے. ان کا تعاقب کیا تھا تو راستے میں پھر وہ بھی بچ کے مکہ پہنچ گئے اور مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اب مزہ چکھائیں گے. جی بالکل یہی بات. تو جب انہوں نے وہاں سے لشکر روانہ کیا، مکہ سے روانہ ہوئے تو کئی لوگ تو چھپتے رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی موتوں کی خبریں پہلے دی ہوئی تھی. پھر ہر مقام پر پہنچتے پہنچتے 1000 کا لشکر اور ادھر نبی کریم علیہ السلام واپس نہیں گئے. میرے آقا علیہ السلام کی غزوات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کچھ اسباب پر ہیں، کچھ توکل پر ہیں. حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ توکل بھی شریعت کا حصہ ہے اور اسباب بھی شریعت کا حصہ ہے. خیر جب غزوہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے تو یہ قرآن میں اور سورہ انفال میں اور جیسے میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہاں بڑی دلچسپ باتیں قرآنی آیات کے اندر ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کون سی زمین لوگے؟ تو کفار نے کہا کہ ہم یہ زمین لیں گے جو مٹی والی ہے، ہم یہ لیں گے نرم زمین لیں گے اور تم ریتلی زمین لے لو. انہوں نے جب وہ لے لی اور نبی کریم علیہ السلام نے ریتلی زمین لے لی، کنویں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لے لیے، سارے انتظامات ہو گئے. تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام غزوہ بدر سے پہلے دن نکلے اپنی سائڈ اور پھر نشان لگانے لگے چھڑی سے. حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا. حضور نے فرمایا عتبہ کی لاش یہاں، شیبہ کی یہاں، ابو جہل کی یہاں. اور دوسرے دن جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور یہ مارے گئے نا تو لاشیں اٹھانے کا ٹائم آیا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں میدان میں گیا اور میں نے سوچا کہ جہاں جہاں چھڑی لگی ہے نا تو دیکھتا ہوں کہ لاشیں ادھر ہیں یا کہیں اور ہیں. تو کہتے ہیں جب میں لاشوں کے پاس گیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہاں حضور نے نشان لگائے تھے نا چھڑی سے اسی پہ. اور میرے خیال میں اختر رضا خان صاحب کہتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ حضور جانتے ہیں. تو ابو داؤد شریف احکام کی حدیث ہے، یعنی کہ اس میں مناقب نہیں ہے، فضائل نہیں ہے، احکام ہے اس میں. احکام ہے بالکل. جی جب لڑائی رات کو پھر نبی علیہ السلام نے دعائیں شروع کر دی اور سیدنا صدیق اکبر جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں نا اللہ سے ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں. نبی کریم علیہ السلام رات کو کھڑے ہوئے نا تو وہ آستینیں تو نبی علیہ السلام کھلی پہنتے تھے تو یہ جگہ آپ کی نظر آئی نا رات کے وقت تاریکی میں چمک نظر آئی. تو بکر صدیق پیچھے سے آئے اور اپنے سینے سے لگا لیا کہ رسول اللہ دعائیں کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا رب اللہ آپ کو جو ہے وہ فتح دے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس رات ایک دعا کی ہے. کبھی کبھی میں حدیث پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، راؤ صاحب جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں رات کو یہ دعا کی، اے اللہ اگر کل تو نے ان 313 کو اگر فتح اور نصرت نہیں دی نا تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ساری رات دعاؤں سے گزاری اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش برسی نا راؤ صاحب، وہ پکی زمین اس میں کیچڑ بن گیا اور ریتلی زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی. اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنی گہری اور میٹھی نیند
کبھی نہیں سوئے جتنا ہم بدر کی رات سوئے ہیں. ایک تو میں نے اس مقام پہ پڑھا ہے اور ایک میں نے مولا کائنات کا پڑھا ہے کہ اتنی میٹھی نیند میں کبھی نہیں سویا جب مجھے بستر پہ لٹایا تھا. جب یہ رات کا وقت ہوا، صبح کا وقت ہوا، تو یہاں سے انصار صحابہ نکلے، ادھر سے ولید اور عتبہ اور شیبہ یہ نکلے. تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے اے محمد آپ ہمارے قومیوں کو نکالیں، ہمیں انصار سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور بی بی فاطمہ کا رشتہ ہو چکا تھا، مولا کائنات کی منگنی ہو چکی تھی. تو آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا، سرکار نے فرمایا قم یا علیو، قم یا حمزہ، تو قم یا ابا عبیدہ. جب یہ کہا نا تو یہ تینوں مہاجر صحابہ نکلے اور حضور کے قریب سے قریب کے رشتہ دار نکلے. ایک طرف امیر حمزہ اور ایک طرف جناب والا مولا کائنات اور ابو عبیدہ، اور امیر حمزہ حضور کے چاچا اور مولا کائنات کا جو سرکار سے رشتہ ہے. سرکار فرماتے ہیں علی سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، مرنے کے ساتھ تیرا میرا رشتہ منقطع ہونے والا نہیں ہے. جب ادھر سے ہاشمیوں نے پکارا، وہ بھی ہاشمی تھے نا، تو ادھر سے بھی پھر ہاشمی نکلے اور مولا کائنات نے کہا آؤ میں تمہیں آج مزہ چکھاؤں گا. بلکہ ان کو سنبھلنے ہی نہیں دیا، ان کو قتل کر کے واصل بجہنم کر کے رکھ دیا. اور جیسے واصل بجہنم کیا اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. اور پھر بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ اور معوذ دوڑتے چلے آئے اور پھر عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے چاچا جان کہاں ہے ابو جہل؟ کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ آپ نے فرمایا کہ سنا ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. یعنی کہ بچے بھی گالی برداشت نہیں کرتے، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی توہین اور نبی کے لیے برے الفاظ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اشارہ کیا اور جا کے وہ حملہ آور ہوئے، اور حملہ آور ہونے کے بعد جب وہ ابو جہل زمین پر گر گیا نا، اس میں ابھی جان باقی تھی. تو عبداللہ ابن مسعود آئے اور آنے کے بعد اس کی چھاتی پر چڑھ گئے. رعونت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور تکبر، جب چھاتی پر چڑھے نا تو کہنے لگا کون ہو تم؟ عبداللہ بن مسعود اچھا تم ایک کسان ہو، زمینوں کا کام کرنے والے، بکریاں چرانے والے. انہوں نے پکڑا اور اس کی گردن جب تن سے جدا کی نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے کیسے واصل و جہنم کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں چھاتی پہ تو چڑھ گیا اور اسی کی تلوار سے میں نے اس کو مارا کیونکہ وہ لوہے میں لیس تھا، کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک بات اس نے کہی ہے کہ مجھے کاش مارنے والا کوئی قریشی ہوتا، کوئی شہری ہوتا، کوئی قومی ہوتا، یہ تو ایک دیہاتی میری گردن کاٹ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر راؤ صاحب جو ارشاد فرمایا سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بڑا سخت تھا، لیکن میری امت کا جو فرعون ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ کہ جب وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر جب اسے ڈبکیاں لگ رہی تھی تو کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن جب میرے فرعون کی جان نکل رہی ہے تب بھی رعونت ہے، کہتا ہے کہ میرا قتل کرنے والا کون ہے. اور اس کے بعد یہ ایک لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کفار کی باڑیوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا اور جب ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا گیا تو نبی کریم علیہ السلام آئے تو آ کر باتیں کرنے لگے. فرمایا تم نے اپنا وعدہ کیسے پایا؟ بتوں سے کیا ہوا. ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی آواز کو سنتے ہیں؟ فرمایا عمر تم اتنا نہیں سنتے جتنا یہ سنتے ہیں. کوئی سنانے والا ہونا چاہیے. نبی اندر کے حالات بھی جانتا ہے، نبی کا معاملہ ہی کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام معاملات ہو گئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. تو میں مختصر کروں اگر ٹائم اجازت دے تو نبی کریم علیہ السلام منبر پر بیٹھے، فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے کیونکہ یہ میدان بدر میں آیا ہے، عمر جنتی ہے کیونکہ یہ میدان بدر میں آیا ہے، عثمان جنتی ہے. یا رسول اللہ میدان بدر میں نہیں آیا، مدینہ میں ہے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی بیمار تھی اور این اسی وقت خبر پہنچی تھی کہ آج آپ کی صاحبزادی دنیا سے چلی گئی. ایک ہی افسوسناک خبر تھی اور ادھر فتح اور نصرت. پتا چلا کہ نبی علیہ السلام جو جنت کے ٹکٹ دے رہے تھے وہ بدر کی وجہ سے دے رہے تھے، لیکن بدر کی وجہ سے نہیں، اصل بات کچھ اور ہے. وگرنہ عثمان ابن عفان تو بدر میں نہیں تھے. نبی کریم علیہ السلام جو ٹکٹ دے رہے تھے وہ اپنے حکم پر
عمل کی وجہ سے دے رہے تھے کہ صدیق اگر بدر میں تلوار چلا رہا ہے میرے حکم سے، عمر تلوار چلا رہا ہے میرے حکم سے، عثمان وہاں بیٹھے ہیں میرے حکم سے، میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ جنت کا معیار جو ہے وہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، ابھی جا کے لگتی نہ تھی، اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہ فرشتے تھے جو اللہ نے آسمان سے اتارے تھے تمہاری مدد کے لیے، تم اٹھاتے جا کے لگتی نہ تھی، کٹ جاتا، یہ تو رب کی مہربانی ہے۔ رب نے فرمایا جب میرے محبوب کے غلاموں کی تلوار گردن کے قریب آ جائے پھر کاٹنا، تاکہ نام فرشتوں تمہارا نہ ہو محبوب کے غلاموں کا ہو۔ یہ جنگ بدر ہی تو ہے کہ جس نے باطل کو مٹا دیا اور حق کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ثابت قدم کر دیا۔ اور یہ ہمیشہ قیامت تک جو ہے یہ حق جو ہے یہ کیا رہے گا، باقی رہے گا، کیونکہ یہ کلمہ مٹنے والا نہیں ہے۔ جس دن بدر کے میدان میں تلواریں چلی ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ اسلام کو اور عشاقان مصطفیٰ کو، علماء مصطفیٰ کو لوگ دبا رہے ہیں لیکن دب نہیں جائیں گے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ان کو صدیق نے تلوار چلانا بدر میں سکھا دیا ہے، عمر نے تلوار چلانا سکھا دیا ہے، عثمان نے مدینہ میں بیٹھ کے نبی کے حکم کی تعمیلی کے سلیقے اور طریقے سکھا دیے، اور مولا کائنات نے بھی تلوار چلانا سکھا دیا ہے کہ دیکھو جوانی میں کیسے تلواریں چلتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا میرے آقا جانتے تھے علی کے عقد نکاح میں فاطمہ جا رہی ہیں اور پھر اپنے پیارے داماد کو بھیج رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ محبت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ یقینی طور پہ ناظرین کرام بڑی ایمان افروز گفتگو ہے، اور یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ ناظرین کرام جب یہ ایمان افروز گفتگو ہوتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پروگرام میں ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، شفاعت را کشائی بر گنہگارا،
کرا کشائی بر گناہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگ جلا یا رسول اللہ دلم پشمدہ وارا دلم پشمدہ وارا یا رسول اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، دال سے دافع بلا ہے وہ، دال سے دافع بلا ہے وہ، یوں محمد میں ڈال رکھا ہے، یوں محمد میں ڈال
رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا اک تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک جی یہ سارے جذبات اور احساسات اہل ایمان کے ہیں اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ پیغامات ہیں، بہت سی ہمارے لیے خوش بختیاں بھی ہیں، اور بات تو سارے یقین اور عقیدے کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں کیا لے کے جائیں گے، یہ سب ہر مسلمان مومن کو پتہ ہے اس بات کا۔ اگر کوئی دنیا سے ہم چیز لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہماری قبر روشن ہو سکتی ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے ناظرین کرام، اور جسے یہ میسر آ گیا وہ دنیا کے بہترین خوش بختوں میں شمار ہو گیا ناظرین کرام، اور یہی ہماری سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ اور آج کی چونکہ جو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے 17 رمضان یقیناً غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ہی معنی افروز گفتگو کی مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب نے، در محمد نقشبندی صاحب نے، اور اب یقینی طور پہ ہمارا پروگرام کے بالکل یہ آخری فارمیٹ چل رہا ہے اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ تک وہ معلومات پہنچائیں ناظرین کرام جو مستند اور صحیح معلومات ہوں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ تو یقینی طور پر آپ ہی لوگ فیصلہ کریں گے جب آپ ہماری ٹرانسمیشن سے گزر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے تقدس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی تمام ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچائیں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ فضل کرے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں اس ٹرانسمیشن کو جو ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نوجوان نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب محترم ایان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے، اور مجھے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر جی ماشاءاللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا دل فدا ہے، مدینے والے پہ دل فدا ہے، مدینے والے پہ دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔